برسیسا کون تھا؟ مکمل تفصیل، حسب و نسب اور اس کے انجام کا عبرت انگیز واقعہ۔ ہسٹری آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ برسیسا کا واقعہ اسلامی روایات اور تفاسیر میں ایک نہایت سبق آموز قصے کے طور پر نقل کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا مقصد انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کی کمزوریوں سے خبردار کرنا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ قرآن کریم میں نام کے ساتھ مذکور نہیں، لیکن مفسرین نے اسے بعض آیات کے تحت بطور مثال بیان کیا ہے، خاص طور پر سورۃ الحشر کے آیت نمبر 16 میں۔ برسیسا ایک نیک عبادت گزار، زاہد و عابد شخص تھا۔ اس کی عبادت، تقوی اور زہد کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کا رہنے والا تھا اور 40 سال تک مسلسل عبادت میں مشغول رہا۔ لوگ اس کو ولی اللہ سمجھتے تھے۔ اس کا مقام روحانی طور پر بہت بلند تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا حسب و نسب روایات میں مفصل طور پر نہیں ملتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شریف، مذہبی اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ایک راہب تھا جو ایک خانقاہ یا عبادت گاہ میں رہتا تھا۔ برسیسا کی آزمائش ایک عورت کے ذریعے ہوئی جو اس کے زہد کے باوجود شیطان کے جال میں پھنسنے کا سبب بنی۔ واقعہ کچھ یوں اس طرح بیان کیا جاتا ہے: ایک بار 3 بھائیوں نے اپنے سفر کے دوران اپنی اکلوتی بہن کو برسیسا کے پاس امانت کے طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ پہلے برسیسا نے انکار کیا، مگر شیطان نے اسے وسوسہ دیا کہ یہ نیکی کا موقع ہے، اور یوں وہ راضی ہو گیا۔ پہلے وہ عورت کو خانقاہ سے باہر ایک جھونپڑی میں رکھتا تھا اور دروازے کے باہر کھانا رکھ کر واپس چلا آتا تھا۔ وقت کے ساتھ شیطان نے وسوسے دیے کہ اس سے بات کرنا جائز ہے، یہ حفاظت کا تقاضا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ وہ بات کرنے لگا، پھر اندر جانے لگا۔ رفتہ رفتہ برسیسا عورت کی خوبصورتی میں مبتلا ہو گیا اور شیطان کے مسلسل وسوسوں سے بلاخر اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا۔ زنا کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کو شرم اور خوف نے گھیر لیا۔ شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس راز کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عورت اور اس کے بچے کو قتل کر دو۔ برسیسا نے ایسا ہی کیا اور انہیں دفن کر دیا۔ جب بھائی واپس آئے تو برسیسا نے کہا کہ تمہاری بہن فوت ہو گئی اور میں نے اس کا جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ بھائی روتے پیٹتے چلے گئے، مگر شیطان نے خواب میں انہیں حقیقت دکھا دی۔ بھائیوں نے قبر کھود کر سچائی معلوم کی اور برسیسا کو گرفتار کروا دیا۔ اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ جب برسیسا کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا تھا تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا، اگر تو سجدہ کرے اور مجھے اپنا رب مانے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے اس وقت بھی اللہ سے توبہ کے بجائے شیطان کی بات مانی اور سجدہ کر دیا، مگر شیطان ہنس پڑا اور بولا، میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یوں برسیسا کفر کی حالت میں مرا۔ ایک شخص جو 40 سال ولی اللہ سمجھا جاتا رہا، آخر کار شیطان کے جال میں ایسا پھنسا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ واقعہ سورۃ الحشر آیت نمبر 16 میں شیطان کے اس قول کے تحت بیان کیا جاتا ہے، اس شیطان کی مانند جس نے انسان سے کہا کفر کر۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے نفس اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ اہل عبادت پر ہوتا ہے۔ گناہ کبھی اچانک نہیں ہوتا، بلکہ ترجیحاً وسوسوں سے دل نرم ہوتا ہے۔ جو گناہ چھپانے کی کوشش کرے وہ مزید گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ توبہ کی بجائے اگر انسان شیطان کی اطاعت کرے تو انجام تباہی ہے۔ ایمان کا تحفظ صرف تقوی اور عاجزی سے ممکن ہے، نہ کہ عبادت کی کثرت سے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔